بغداد شہر میں ایک شیطان نما ملحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانتا ہو، مسلمانوں سے سوال کرتا تھا، بار بار مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اس کا جواب دو۔ مسلمان علماء اس کو قرآن و سنت سے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ نہ مانتا اور کہتا کہ مجھے عقلی دلائل دو، عقلی دلیل دو گے تو میں مانوں گا۔ ایسے ہی ایک دن وہ لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے اپنے سوال جو ہے وہ دہرا رہا تھا، تو مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم اپنے سوال مجھے سناؤ، میں تمہیں ان کے جواب دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں اپنا تعارف بعد میں کرواؤں گا تمہیں، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے تم اپنے سوال سناؤ، میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں۔ پہلے تو وہ دیکھتا رہا کہ یہ بچہ ہے ویسے ہی کر رہا ہے، تو مجمع لگا ہوا تھا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بچہ باز نہیں آتا تو اس نے کہا کہ اچھا سنو، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو اس سے پہلے کیا تھا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو بچہ کہنے لگا کہ تم 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کرو۔ تو وہ 10 سے الٹی گنتی اس نے گننا شروع کی اور ایک پہ آ کے رک گیا۔ وہ بچہ کہتا کہ رک کیوں گئے ہو؟ وہ کہتا کہ بس یہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آخر ہے۔ تو بچہ کہنے لگا جب ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ بھی ایک ہی ہے جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اکیلا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے، کس مٹیریل سے بنا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ تم نے کبھی کسی قریب المرگ شخص کو دیکھا ہے کہ جو بندہ مرنے والا ہو، تم نے اس کو کبھی دیکھا ہے مرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ بچے نے کہا کہ وہ جو شخص پہلے حرکت کر رہا ہوتا ہے اچانک اس کی حرکت کیوں رک جاتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس میں سے روح نکل جاتی ہے۔ بچہ کہنے لگا کہ تم نے اس روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتی، دیکھا تو نہیں، لیکن اس میں سے روح نکلتی ہے تو وہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ جب تم اس روح کو بنانے والا جو ہے، اس روح کے بارے میں سوال کر رہے ہو، جو اس کو بنانے والا ہے، تم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو جب تم اس کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتے؟ تمہیں یہ یقین تو ہے کہ روح کا وجود ہے لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تو تم جو اس کا بنانے والا ہے اس کے اوپر کیسے یہ سوال اٹھا سکتے ہو؟ تو وہ ملحد جو ہے وہ پریشان سا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اب وہ کس طرف دیکھ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ اندھیرے کمرے میں ایک دیا جلاؤ۔ تو اس نے وہ دیا جلایا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بچے نے کہا کہ اب بتاؤ اس روشنی کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہے، اس سے یہ تو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔
تو بچہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان اور زمین کا نور ہے، وہ پورے جہان میں ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب انسان جنت میں ہر چیز کھائے پیے گا اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اسے خوراک ملتی ہے اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، تو ایسے ہی اللہ رب العزت جنت میں بھی اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ جہنم جو ہے، تم کہتے ہو کہ اس میں جہنمیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے، تو جو جن ہے اور شیطان ہے وہ آگ سے بنا ہے، تو ان پر آگ کے عذاب کا کیا اثر ہوگا؟ اس بچے نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ کے اوپر پھینک دی، جو اس کے آنکھوں میں چلی گئی اور منہ میں چلی گئی اور ناک میں چلی گئی، جس سے وہ تکلیف سے چیخنے لگا اور اسے درد ہونے لگا۔ تو بچے نے کہا کہ تو مٹی سے بنا ہے اور تجھے مٹی سے تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی انہیں بھی آگ سے تکلیف پہنچے گی اور عذاب پہنچے گا۔ تو مسلمانوں نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اللہ رب العزت نے اس ملحد کو جو ہے وہ ایک بچے کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس بچے کا نام جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھا۔